أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جہالت والے لوگ تو وہ کہتے ہیں سلامت رہو. دوسری صفت ہے قط حجتی سے، بحث و مباحثہ سے بچنا. ایک ہے وہ آدمی کہ جس کے پاس کسی بات کا، دنیا کا یا دین کا کسی معاملے کا علم نہیں ہے. اس آدمی کو جس بارے میں علم نہیں ہے بحث نہیں کرنی چاہیے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بحث کرتا ہے جانکار بھی، لیکن محض اس لیے کرتا ہے کہ بس مجھے اسے زیر کرنا ہے، اسے خاموش کرنا ہے. یہ آدمی چاہے جانکار ہو، لیکن جانکار ہونے کے باوجود بھی بحث اس لیے کرتا ہے کہ بس کسی کو میں دکھ کر دوں، چپ کر دوں، بات میری ہی چلے، میرے سامنے کون بولنے والا. یہ ایک جہالت ہے. اللہ کے نیک بندے، رحمان کے نیک بندے جو ہیں، ان کی صفت ہوتی ہے کہ جب اس طرح کوئی بحث کرنے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سلام. اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو یوں کہے کہ السلام علیکم، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے سے اور اپنے آپ کو ان سے سلامتی میں رکھے. مستقل ہمارے یہاں کچھ بیٹھکیں ہوتی ہیں کہ جہاں بیٹھ کر کے آ کر کے لوگوں کو ایک عنوان مل جاتا ہے. کوئی ایک بات چھیڑتا ہے، پھر دانا نادان، جاننے والا نہ جاننے والا، سب اس پر اپنی طرف سے بحث شروع کرتے ہیں. یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور دینی کاموں میں، دینی چیزوں میں، دینی مسائل میں ہم جانکار نہیں ہیں اور پھر بھی بس ایک بحث شروع کر کے اپنی طرف سے اس میں باتیں چلاتے رہنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. احادیث میں اس لیے علم حاصل کرنا تاکہ علماء کے سامنے جا کر کے فخر حاصل کر سکے، یہ علم نہیں ہے بلکہ اس پر وعید ہے. تیسری صفت بیان فرما رہے اللہ تبارک و تعالی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں اور قیام کرنے والے ہوتے ہیں. رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یہ ہے ہم سب کی ایک خوبی کی چیز جو اللہ پسند فرماتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں میں پیدا ہو، اور وہ ہے رات کے حصے میں اٹھ کر کے رب کے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز کرنا. رات میں جب آدمی اٹھتا ہے تو وہ وقت مشکل ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ریاکاری سے حفاظت ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے اگلے بزرگوں کا طریقہ ہے. دأب الصالحین من قبلکم، تم سے پہلے اللہ کے پسندیدہ جو بندے گزرے ہیں ان تمام کا یہ ایک طریقہ رہا ہے. یہ صرف امت محمدیہ کی چیز نہیں ہے، بلکہ امم سابقہ، اگلی جو امتیں گزر چکی ہیں، ان میں ہر نبی کے زمانے میں جو متقی اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں ان تمام کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے رب کو پکارتے تھے. دأب الصالحین من قبلکم
تمہارے اگلے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے. اور پھر حدیث شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام مزید فرماتے ہیں اور تمہارے لیے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ ہے. اور ایک روایت میں تو ہے کہ تہجد پڑھا کرو اس لیے کہ اس میں تمہارے جسم کی بیماریوں سے حفاظت ہے. گناہوں سے بھی حفاظت ہے اور بیماریوں سے بھی اس میں حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے. رات کا وقت جو ہے شیطان لوگوں کو غفلت میں ڈال کر بہت خوش ہوتا ہے، اور جو بندہ رات میں 2-4 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے. اس لیے روایت میں ہے کہ جب رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں. لوگ 3 قسموں میں اور 3 جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک وہ جماعت ہوتی ہے جس کے لیے رات وبال ہوتی ہے، رات کی اندھیری ملتی ہے تو وہ چوری، ڈکیتی، گناہ اور رب کی ناراضگی کے کاموں میں اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہے کہ ابھی کوئی مجھے دیکھے گا نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے وبال ہے. ایک جماعت ہے جن کے لیے رات وبال نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. وہ رات کی تنہائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیتے ہیں. جتنی بھی ان کی تقدیر میں ہوتی ہے، مقدر میں ہوتی ہے، اتنی عبادت کرتے ہیں. ان کے لیے رات فائدے کی چیز ہے. تیسری ایک جماعت ہے جن کے لیے کچھ آیا بھی نہیں، کچھ گیا بھی نہیں. عشاء کی نماز پڑھ لی، جا کر سو گئے، فجر کا وقت ہوا، اٹھ گئے، نماز پڑھ لی فجر کی. ان کا کچھ گیا بھی نہیں، کچھ آیا بھی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات میں تہجد کے وقت میں گشت لگایا. اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عمومیت کے ساتھ تہجد پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور بہت اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے تہجد میں، نماز میں. آپ نے دیکھی. پھر آپ نے آگے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں اور ان کی آواز باہر نہیں آ رہی. صبح نبی علیہ السلام نے دونوں حضرات کو بلایا اور کہا ابو بکر آپ تہجد پڑھ رہے تھے، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی، کیا وجہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا اسمعت من نادیت، میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا، جس سے میں تنہائی میں بات کر رہا تھا، اس کو سنا رہا تھا. یعنی انہوں نے گویا کہ نظر اس پر تھی کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں اور اللہ کو تنہائی میں اپنی فریاد پیش کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تو اللہ تو میرے قریب ہے اور مجھ سے شہ رب سے زیادہ قریب ہوں. اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے. بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر آپ تہجد میں بہت زور سے تلاوت کر رہے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور پاس سونے والوں کو اٹھا رہا تھا. ان کی نیت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. آپ علیہ السلام نے دونوں کو میڈل کیا کہ ابو بکر تھوڑی آواز بلند کرو، عمر تم اپنی آواز کو تھوڑی ہلکی رکھو. جب آدمی تہجد میں اٹھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، اور خصوصاً جب نماز میں تلاوت کرتا ہے اور اس کی نماز میں وہ چند کلمات جو اس کے نکلتے ہیں اور اس کے کانوں میں پہنچتے ہیں، تو ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس کے منہ کے سامنے منہ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک روایت میں ہے جبرائیل علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر پاتے اور کوئی نہیں. اللہ کی طرف سے وہ نبی علیہ السلام کو وحی پہنچانے کی ذمہ داری پر تھے
اور فرشتے قرآن کریم کی وہ آواز نکلے اور تہجد کے وقت نکلے اور وہ سیدھی نمازی کے منہ سے ہمارے منہ میں لگ جائے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرشتے تہجد کے وقت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی خصوصی رحمت رات کے آخری حصے میں، رات کے 3 حصے کیے جائے اور آخری تیسرا حصہ جو ہے اس آخری تہائی حصے میں رب کی طرف سے روزانہ ندا ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، حل بن سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ پھر آواز ہوتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی گناہ کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی پریشانی والا جو اپنی پریشانی پیش کرے میں اس کی پریشانی سے اس کو چھٹکارا دوں۔ یہ آواز چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے اور روزانہ چلتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ اپنی شایان شان آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ایک ہم مانگنے جائیں اور ایک یہ کہ اللہ کہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں، اور اس گھڑی میں اگر بندہ پکارے اور اپنی پریشانی کو، اپنی بیماری کو، اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو، اپنے قرض کو، اپنی اولاد کی ضرورت کو، جو بھی ضرورتیں ہیں، کیا ضرورتیں نہیں ہیں، اللہ کے سامنے تو ہر چیز مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا اور ہم مانگے پھر اللہ ٹھکرا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سامنے تو روایت میں ہے کہ اپنا بت اور اس بت کی ڈوری بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ کے سامنے کسی بھی چیز کو مانگنا یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ چاہے دنیا کی چیز مانگو، چاہے ایک آدمی بھوکا ہے اور بھوک کے عالم میں کھانے کی چیز مانگ رہا ہے اللہ سے، تو یہ دنیا نہیں، یہ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی نگرانی کرتے تھے، اس لیے یہ تہجد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کو کوئی بہت اونچے مقام پر لے جانا چاہتے ہیں اس کو تہجد کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو تہجد واجب تھی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے 1 سال بھر تہجد فرض رہی تھی، چھٹی نہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سورہ مزمل کی جب پہلا رکوع نازل ہوا تھا، بعد کا جو ایک آیت کا پورا ایک رکوع ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کے شروع میں ہی فرمایا کہ کھڑے رہو رات تک، پوری رات یا اس میں سے کچھ کم، 1/3 یا اس سے آگے یا کچھ کم، یہ لازم تھا۔ شروع زمانے کی بات ہے یہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی کہیں آنکھ لگ جائے اور آنکھ لگنے کے بعد آنکھ ہی نہ کھلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لازم حکم رہ جائے، اس فکر میں، اس ڈر میں حضرات صحابہ کرام سوتے ہی نہیں تھے۔ پورا 1 سال گزر چکا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہیں اور تم اس کو پورا نبھا نہیں سکتے ہو، پھر اس کی واجب ہونے کو اور فرض ہونے سے ہٹا کر کے اس کو سنت کے درجے پر، مستحب کے درجے پر رکھا گیا۔ لیکن اس کے فوائد ختم نہیں، آج بھی اس کے وہ فوائد باقی ہیں، اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی بھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تابعی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رات مہمان بنے ان کی رات کی عبادت کو دیکھنے کے لیے،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑی عمر کے تھے، کیونکہ یہ اہل کتاب سے آیا، بلکہ آتش پرست اگنی پوجک کے بیٹے تھے، اور وہاں سے گم کر کے حق کی تلاش میں یہ آزاد ہونے کے باوجود بھی ان کو بیچا گیا ہے۔ ان کے یہاں مہمان بیٹھے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر پہنچے، سو گئے۔ رات کا بالکل اخیر وقت بچا کہ آپ اٹھے، وضو کیا، مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ صبح میں وہ صحابی نے یوں سمجھا کہ اتنے بڑے صحابی بہت کام کرتے ہوں گے رات کو، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو بہت مختصر عبادت تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے صبح میں ان کو بٹھا کر بتایا کہ 2 رکعت بھی اگر آدمی رات میں پڑھتا ہے، کم سے کم 2 رکعت، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیام اللیل کا اجر عطا فرماتے ہیں، رات کو کھڑے رہنے کا اجر دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، نبی جی آپ جتنا بھی جیے ایک دن آپ کو مرنا ہے، اور آپ جو بھی کام کریں آپ کو اس کا بدلہ ملنا یقینی ہے، وہ ملے گا۔ نبی سے گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے کہیں کہ اگر اچھا کرو تو اچھا، برا کرو تو برا، مل کر رہے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس حدیث میں آگے جو بات فرمائی اور فرمایا کہ جس سے بھی محبت کرو اس کو ایک دن تم سے جدا ہونا ہے۔ کسی سے بھی محبت کر لے، اپنے ماں باپ سے کرے، اور ایسی محبت کر کے بتا دے کہ کسی بھی مشقت کی جگہ پر ماں باپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑے، ممکن۔ کوئی راحت کی جگہ ہوگی، ماں باپ کو راحت میں آگے نہ کرے، ممکن، لیکن کہاں تک کرے گا؟ ایک دن موت آ جائے گی، یا تو بیٹے کو آئے گی یا باپ کو آئے گی، جدا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ رات کا کھڑا رہنا اور رات کو عبادت کے لیے، چاہے 2 رکعت کے لیے، چاہے چند مرتبہ اللہ اللہ پکار کر کے آدمی اللہ کو پکارے اور اللہ سے رابطہ کرے اور اللہ سے مناجات کرے، سرگوشی کرے، تنہائی میں بات کرے، یہ تمہارے لیے بڑی شرافت کی چیز ہے، اور تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم دنیا کے دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز بنا دو۔ کسی سے لالچ رکھنا یہ اپنی آپ کی عزت کو گرانا، اور اللہ سے لالچ کو رکھنا اور دنیا سے بے پرواہ ہو جانا یہ اپنی عزت کو بڑھانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ان صفات میں خصوصیت کے ساتھ رات میں اٹھنے کو بیان کیا۔ اگر ایک آدمی، افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ عشاء بعد سوئے اور پھر رات کا آخری تہائی حصہ ہو یا آخری چھٹا حصہ ہو، اس وقت میں اٹھ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، یہ سب سے افضل بات ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی رات میں اٹھ نہیں پاتا، عشاء کی نماز ہو لینے کے بعد عشاء کی سنتوں سے فارغ ہو کر اگر وہ اس وقت جتنی بھی رکعت پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو کھل گئی، تہجد پڑھے گا، اور نہیں ہے تو عشاء کی سنتوں کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جو پڑھ سکا اگر وہ پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی یہ 2-4 رکعت بھی تہجد کے فضیلت کو اور شرافت کو اور برکت کو پانے دلانے والی بن جائے گی۔ تہجد پر کھڑے آنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ترتیب بتائی ہے۔ ایک آدمی روزانہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک سونے کا عادی ہے، اب اس کی ایسی فضیلت سن کر کے وہ نیت ٹھان لے کر اب تو 1 گھنٹہ جگیں گے، تو وہ بالکل نہیں ہونے والا ہے۔
کسی دن ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اس پر ہمیشگی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آسان ہے، اپنے نفس کو منانا پڑتا ہے۔ نفس بھی گناہ جو کرواتا ہے نا، گنہگار کو اس کا نفس جو گناہ کا عادی بناتا ہے وہ اس سے ایک دم دھڑاکہ نہیں کرواتا۔ ایک بہت بڑا چوری کرنے والا ہو جاتا ہے کہ ہائی وے پر کھڑا ہو کر کے ٹرک کو روک دے اور پوری ٹرک کو خالی کر لے، وہ اتنا بڑا کام پہلے دن کرنے نہیں ہوگا۔ وہ بھی نفس بھی اس کو گناہ پر دھیمے دھیمے آگے لے چلتا ہے۔ ایسے ہی اگر نیکی کے اونچے معیار پر جانا ہے تو اپنے نفس کو دھیمے دھیمے اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ جب جو نفس سونے کا عادی بن گیا ہے اس کو بستر چھوڑ کر کے کھڑا کر دینا اس کے لیے مشقت کی چیز ہے، تو اس کو دھیمے دھیمے کیسے عادی بنانا چاہیے؟ اس کو ایسا کہنا، پھر ذوالفقار فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو رات کو سوتے وقت ایسا کہے کہ دیکھ، رات میں 2 منٹ کے لیے صرف 5-7 مرتبہ بستر پر لیٹے لیٹے اللہ اللہ کہیں گے، تہجد کہیں نہیں پڑیں گے، تو پھر آنکھ کھلتی ہے اور اسی وقت بستر پر لیٹے لیٹے 2-4 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ جب تہجد میں کھلتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے سبحان الملک القدوس۔ کلمات بھی عجیب پسند فرمائے کہ ہم سب سونے کے محتاج اور اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلا ہی کلمہ سبحان، پاک ہے تیری ذات، تجھے آرام کی ضرورت نہیں، تجھے نیند کی ضرورت نہیں، تجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں، اور سب لوگ سو رہے ہیں لیکن بادشاہ اللہ کی ذات ہے، الملک، سب کا بادشاہ ہے، اور القدوس بہت پاک۔ آپ علیہ السلام 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ ہم اپنے نفس کو عادی بنانے کے لیے کہیں کہ بس 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہہ دینا۔ جب چند دن اس طرح کریں گے تو نفس تھوڑا ٹوٹے گا اور روحانیت کو تھوڑی طاقت محسوس ہوگی۔ پھر دوسرا قدم آگے کہ اچھی بات نہیں ہے کہ لیتے لیتے اللہ کا نام لے، ذرا بستر پر بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کہہ دیں۔ 1 آدھ ہفتہ بستر پر بیٹھے بیٹھے اللہ کہیں، کوئی حرج نہیں، پھر سو جاؤ۔ جب ہفتہ 10 دن بستر پر گزر جائیں کہ ذرا اچھی بات نہیں ہے اللہ کا نام لے اور منہ صاف بھی نہ کیا ہو، مسواک نہ کی ہو، تو پھر چند دن ایسا ہوگا کہ صرف وضو کر کے بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام، اب اتنی طاقت آ جائے گی کہ جب 1 آدھ ہفتہ گزرنے کے بعد کہ اللہ اکبر کہہ کر کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو نفس مر چکا ہوگا، اب روک نہیں پائے گا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تہجد پر آنے کے لیے بعض چیزیں رکاوٹ بنتی ہے، ان میں ایک ہے شام کا زیادہ کھانا کھانا۔ جب آدمی شام کو زیادہ کھانا کھاتا ہے تو معدے پر وزن پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نیند زیادہ آتی ہے، پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کام ہے گناہ کرنا، یہ سب سے بڑا سبب ہے تہجد سے مانے ہونے کے لیے، کیونکہ ابھی میں نے جو حدیث سنائی کہ تہجد پڑھو اس لیے کہ تہجد تم سے اگلے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ جو گنہگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی میں نہیں بلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ گناہوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندہ دہنی کے ساتھ، گندے منہ کے ساتھ رب کے ساتھ راز و نیاز نہیں ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں صاحب حاضر ہوئے اور کہا حضرت عشاء کے بعد میں نیت کرتا ہوں تہجد میں اٹھنے کی، پانی کا لوٹا بھر کر کے بھی پاس میں رکھ دیتا ہوں کہ جب آنکھ کھلے تو وضو کریں گے تہجد پڑھیں گے، لیکن اٹھ نہیں پاتا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذنوبک قیدتک، تیرے گناہوں نے تجھے قیدی بنا دیا ہے۔ گناہوں میں جب دل لت پت ہو جاتا ہے تو تنہائی کی آہوزاری کی اس کو توفیق نہیں ملتی ہے، سلب کر دی جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری بڑے اللہ والے گزرے ہیں، محدثین میں بھی ہے، صوفیہ میں بھی ہے،
فرماتے ہیں 15 مہینے تک، 1 سال اور 3 ماہ، 15 مہینے تک مجھے تہجد کی نعمت سے محروم کر دیا گیا میرے گناہ کی وجہ سے. اور گناہ بھی کیا تھا؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے، ایسے بسیوں گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ گناہ یہ تھا، ایک آدمی رو رہا تھا دعا کرتے ہوئے، میرے دل میں یہ بھونک کرتا ہے، میرے اس خیال کی وجہ سے، بولا بھی نہیں میں، لیکن میرے اس خیال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 مہینے تک مجھے تہجد کی نعمت سے محروم کر دیا. کسی بندے مومن کو حقیر سمجھنا، اس کے کسی کام کو کمتر سمجھنا اللہ کو ناگوار ہے. 15 مہینے تک معافی مانگتا رہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چھینی نعمت واپس دی. اس لیے اللہ اپنے بندوں کو یاد کر رہے ہیں کہ میرے بندوں کی یہ صفات ہیں. اگر اس تیسری صفت پر ہمیں آنا ہے تو پہلا کام ہے کہ ہم توبہ شروع کر دیں، اپنی پچھلی زندگی سے اللہ کے دربار میں معافی مانگیں اور سچی پکی معافی. جب بندہ سچی اور پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ ہمارے کلمات کے محتاج نہیں، اللہ ہمارے آنکھ میں سے گرنے والے آنسو کے محتاج نہیں. روایت ہے کہ جب کوئی بندے مومن کسی گناہ سے سچے اور پکے طور پر دل میں ندامت رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے زبان سے کلمات کے نکلنے سے پہلے، اس کی آنکھ میں سے آنسو کے گرنے سے پہلے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. اور تہجد کے لیے رکاوٹ کی چیز جو ہے وہ بلا وجہ اپنے دماغ پر بہت زیادہ ہموم اور غموم کا لانا، بہت زیادہ فکروں کا مسلط کرنا. آدمی ہیں، ہر ایک کے پیچھے اس کے بیوی بچے ہیں، ماں باپ لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے حلال روزگار کی فکر کرنی چاہیے. اور جتنے ہاتھ پیر ہمارے ہلانے کی طاقت ہے اتنے کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے آگے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن بس اٹھے بیٹھے ایک فکر دھون لگی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. جیسے آج کل یہ بیماری کا حال ہے تو اٹھے بیٹھے ایک فکر لوگ اپنے سر پر. ارے بھائی، طاعون اور پلیگ کی بیماریاں آج دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں ہیں. کسی نرمدا کے کنارے پر دین کے مجاہدین آئے تھے اور واپس جا رہے تھے، اور اس وقت میں بھی تو یہ طاعون اور پلیگ آیا تھا اور پورا ایک لشکر اس پلیگ کا شکار ہوا تھا. اول من صنف فی الحدیث ربیع بن صبیح رحمہ اللہ، وہ بھی وفات پا چکے. کیا ہوگا؟ جو آخری سے آخری ہماری منزل جو دنیا میں ہے وہ موت ہے. ان پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے بھی سب سے زیادہ مضبوط چیز جو ہے وہ دنیا کے اسباب اپنی جگہ پر، لیکن اس سے زیادہ مؤثر چیز ہے رب کے حضور معافی. اور مومن کے لیے تو فکر کی بات بھی کیا ہے. ایسے جب طاعون اور طاعون کے درجے کی بیماریاں عام وبائیں پھیلتی ہیں اور اس میں جو چلا جاتا ہے اس میں کون سے نقصان کی بات ہے؟ وہ تو شہید کے حکم میں ہے. اخروی شہید ہے وہ آدمی کہ جس کو ایسی کوئی بیماری، اللہ سے معافیت مانیں گے. اور ہمیں حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کو مانگو. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مرضی ہے، اور اگر کسی پر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ایسے ہموم اور غموم، ایک دماغ پر ایک ٹینشن کہ نہ ہو تو بھی پریشر لو ہو جائے، اس کی ہمیں فکر اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں جب آدمی بہت زیادہ فکروں کو اوڑھتا ہے تو وہ فکریں، دن بھر کی فکریں رات کو اس کو اٹھنے سے مانے بن جاتی ہیں. ایک چوتھا سبب ہے کہ ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ، جسمانی تھکاوٹ اوڑھنا، یہ رات کو اٹھنے نہیں دیتا. اگرچہ
یہ ایک مجبور ہو، تھکاوٹ ہو گئی ہو، دل کی کیفیت سچے دل میں تھی کہ مجھے اللہ کے سامنے آخر رات میں اٹھ کر کے مانگنا ہے، نہ اٹھ سکا تو ایک درجہ کا ثواب تو ضرور ملتا رہے گا، بلکہ کبھی کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس حسرت پر بھی بڑی نوازش فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ یہ محدث صبح میں اٹھ کر کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے، احادیث کی تعلیم دیتے، پورا دن اللہ کے حکموں پر، اور رات میں تہجد میں اٹھ کر کے تہجد ادا کرتے، دعا کرتے۔ یہ لوہار جو تھا، اس کی جب وفات ہو گئی تو لوگ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس محدث کے درجے پر ہے۔ اس محدث کو اللہ نے جو نوازا، اس طرح اس کو خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ہمارے شیخ صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے۔ ان کے گھر جا کر کے احوال معلوم کی تو کہا کہ ایسی تو کوئی بات تھی نہیں، کہ نہیں پھر بھی کوئی بات بتاؤ۔ تو کہا کہ ہاں ایک بات ان کے اندر یہ تھی کہ جب لوہا پیٹنے کے لیے ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور پیچھے اٹھا کر کے مارا جاتا ہے تو پیچھے اٹھایا وہ، اور اللہ اکبر کی اذان جب ان کے کان میں پڑ جائے تو وہ لوہے پر گرانے کے بجائے پیچھے پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں میرے رب کی پکار ہے۔ کہ اور کوئی بات کہ ایک بات یہ بستر پر آتے آتے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پڑوس میں ایک محدث ہیں اور اللہ والے ہیں، ان کو کیسی اللہ آپ نے فراغت دے رکھی ہے، اگر آپ نے اپنے اس بندے کو بھی ایسی فراغت دی ہوتی اور روزگار کی پریشانی نہ ہوتی اور بچوں کے لیے کمانے کے لیے دن پر محنت کرنے کی فکر نہ ہوتی تو الہ العالمین میں بھی تیرے اس بندے کی طرح رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے تجھے پکارتا، تجھ سے راز و نیاز کرتا۔ تو بس اسی وجہ سے حسرت نایاب جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک نعمت، ایک عبادت کرنی ہے، جذبہ بالکل سچا ہے لیکن کر نہیں پا رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسرت اور افسوس پر بھی نوازتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ نہ کرنا۔ جب دوپہر کو 5-10 منٹ بھی آدمی سو لیتا ہے تو ایسی صورت میں تہجد کا اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات نہیں سوتے تھے لیکن قیلولہ کو ضرور کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صفت کا زندگی بھر کے لیے عادی بنا دے۔ امت میں اس وقت رونے والوں کی کمی ہے کہ رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے آدمی اپنے لیے تو بہت کچھ مانگتا ہے اور رب سے کچھ بھی مانگنے میں کچھ بھی برا نہیں، لیکن اور مانگنا ہی چاہیے، لیکن جتنا ہم اپنے لیے مانگتے ہیں تو اتنا یا اس سے زیادہ امت مسلمہ کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آدمی اپنے لیے تو رونے والے بہت ہوتے ہیں لیکن امت مسلمہ کیسی بے دینی کے عالم سے گزر رہی ہے، کیسی پریشانیوں سے گزر رہی ہے، کیسی روزگار کی پریشانی سے گزر رہی ہے، کیسے اپنی اولاد کی پریشانی سے گزر رہی ہے، کیسی مسجدوں کی ویرانی سے گزر رہی ہے۔ بہت نازک حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ کے دربار میں آہوزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا اچھا سب سے اچھا وقت ہے وہ ہے رات کے آخر حصے کا وقت۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رحیم المساکین یا ذی القوة المتین الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين
یا رحم المساکین۔ مولا کریم آپ کی مخلوق بڑی شدت کے وقت سے گزر رہی ہے، مولا کریم امت مسلمہ پر آپ رحم فرما دیجیے، مولا کریم پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، مولا کریم ہم نے آپ کے ناراض کرنے کے سارے اسباب کو اختیار کیا ہے، الہ العالمین ہمیں ان اسباب ناراضگی سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے، الہ العالمین ہمیں اپنی رضامندی کے کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، مولا کریم جن کاموں سے آپ کی رضامندی حاصل ہوتی ہیں ان کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، الہ العالمین امت مسلمہ کی صحیح دستگیری فرما دیجیے، امت مسلمہ کی رہبری فرما دیجیے، مولا کریم امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، امت مسلمہ کو کہ ان کی سیئات سے تجاوز فرما دیجیے، مولا کریم ان کی حسنات کو قبول فرما دیجیے، مولا کریم ہماری مساجد کو آباد بنا دیجیے، مولا کریم ہمارے تمام مکاتب قرآنیہ کو، مدارس عربیہ کو، تبلیغی مراکز کو، خانقاہوں کو اور تمام مساجد اسلامیہ کو مولا کریم اعمال نبوت سے آباد فرما دیجیے، مولا کریم حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد نبوی کو جس کیفیت پر چھوڑ کر گئے تھے، مولا کریم اور جن اعمال پر چھوڑ کر گئے تھے ان تمام کاموں میں امت مسلمہ کو مولا کریم اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مولا کریم ہماری زندگی کے آخری دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دیجیے، مولا کریم ہماری زندگی کے آخری عمل کو ہماری زندگی کا بہترین اور مقبول ترین عمل بنا دیجیے، مولا کریم جب تک ہمارے لیے جینے میں خیر ہو ہمیں زندہ رکھیے، اور جب ہمارے لیے موت میں خیر ہو تو ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما دیجیے، الہ العالمین آپ اپنے نیک بندوں کو جس نیک حالت میں اپنے دربار کی حاضری پسند فرماتے ہیں، مولا کریم ایسی بہتر حالت میں ہمیں اپنے اپنے وقت پر مولا کریم آپ کی خوشنودی والی موت ہمیں نصیب فرما دیجیے، مولا کریم ہمیں اپنے نیک اور بھلے بندوں میں شامل فرما دیجیے، مولا کریم ہمیں اپنے صابر بندوں میں اور رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر آپ سے معافی مانگنے والے بندوں میں اور اطاعت یار بندوں میں مولا کریم ہمیں شامل فرما لیجیے، مولا کریم ہمارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما لیجیے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جن کو ہم یاد رکھتے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جن کو ہم بھول چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں، مولا کریم ہمارے دلوں کو کینہ سے پاک فرما دیجیے، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما دیجیے، ہماری زبانوں کو جھوٹ غیبت اور تہمت سے پاک فرما دیجیے، مولا کریم ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دیجیے، آپ آنکھوں کی خیانت اور دل کی چوری کو خوب جانتے ہیں، الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کی قدر کریں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہیں، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے، الہ العالمین آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کی قدر کریں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہیں، اور ہماری خاطر ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے، الہ العالمین ہمیں اپنی بیویوں سے اور ہمیں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دیجیے، ہمیں متقین کا سردار بنا دیجیے، مولا کریم ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے، مولا کریم ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دیجیے جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے، مولا کریم ہماری اور ہم سے پہلے ہمارے جو ایماندار بھائی آ چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو کینہ سے پاک اور صاف فرما دیجیے، الہ العالمین ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہیں ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگتے ہیں، وہ خیر نصیب فرما دیجیے، جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہمیں اس پر پوری امت مسلمہ کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے، مولا کریم جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہیں جن کی ہم پر ایمانی علمی جانی مالی کسی طرح کا احسان ہے ان تمام کی تمام دنیاوی جائز تمناؤں پر ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔